انتخابی اصلاحات پر جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں، اس کی کئی نشستیں ہوئیں. اس میں پہلا تو میرا موقف یہ تھا اور میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس سارے سیاسی عمل کا حصے دار ہے، اسے اعتماد میں بھی لینا چاہیے. بڑی اہم اصلاحات زیر بحث ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بڑی عجلت میں کی جا رہی ہیں. ان اصلاحات کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سرور باری صاحب جو کہ انتخابی عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں، فافن کا حصہ رہے ہیں، مانیٹرنگ میں انوالو رہے ہیں، ایک گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے، اور جو ان کا تبصرہ ہے وہ قابل غور ہے. انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 9 میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اور اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو اہمیت ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ نگران وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا. دو بڑوں میں یہ بات طے تقریباً ہو چکی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ جو آئینی طریقہ ہے وہ ہے مشاورت، میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. اب لیڈر آف دی ہاؤس تو شہباز شریف صاحب ہو گئے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن برائے نام ہیں جو راجہ ریاض صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں وہ تو خود ان کی ٹکٹ کے طالب ہیں، تو ان کی کیا رائے ہونی ہے. در حقیقت انہوں نے جو وہ فیصلہ فرمائیں گے صادر، اس پر ان نے انگوٹھا لگانا ہے. تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس نوعیت کا جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو کہ سربراہان نے کرنا ہے، یا یہ حق پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے اور اپنی حکومت منتخب کریں. یہ ہے آج جو مسئلہ زیر غور ہے اور زیر بحث ہے. کیا ایک بند کمرے کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا، یا عوام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو وہ پلٹ دیں گے؟ وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے. جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں، اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے. شکریہ. غلط ہے، آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا، اور نہ قوم نے کبھی دی ہے. ڈسٹارٹڈ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے اور ایک من گھڑت پروپیگنڈا اچھالا جا رہا ہے جس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے
اس کے اجلاس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سر یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یو پی آر ریویو کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جو اسرائیلی ایمبیسڈر یونیورسل پیریوڈک ریویو، اس کے تحت وہ بات کری تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس کو وہ ریلیٹ کری تھی پالیٹکس میں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے آپ ہی یہاں پہ عرض یہ ہے، دیکھیے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم ان کو وہ کسی نشست میں بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ پاکستان کے مندوب نے وہاں جب فلسطین کا مسئلہ اجاگر کیا، جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور وہاں کی انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا۔ دیکھیے وہ ان کی جتنے کیسز گئے انہوں نے ہر کیس میں قانونی چارہ جوئی کی اور اپنا دفاع کیا، اور جج صاحبان نے ان کو ریلیف دیا، اور ریلیف کے بعد کوئی نیا کیس سامنے آ گیا، اور اب جو آخری کیس تھا جب اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گئی تو 16 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میری نظر میں یہ مناسب نہ تھا نہ ہے، اور بالکل انہیں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے اور آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، نگران وزیر اعظم کون ہوگا میرے علم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس بند کمرے کی میٹنگ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ملاقات کی میں تو نہیں تھا، جو 1-on-1 ملاقات ہوئی اس میں موجود نہیں تھا۔ یہ سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ان سے سوال کیجیے گا، ان سے سوال کیجیے گا، یہ سوال ان سے بنتا ہے، ان سے کیجیے گا، خاموشی اختیار کریں۔ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے، کچھ دن پہلے۔ اس سے مراد یہ ٹھہری کہ وہ 90 دن کے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب اگر 90 دن کو انتخابات ہونے ہیں تو آئین کی روح سے وہ انتخابات بنتے ہیں نومبر میں، 8 نومبر بنے، 9 بنے، 10 بنے، اس کے لگ بھگ بنتے ہیں، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اب یہ بتا سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ کیا دیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے لیکن تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، تو وہ بات کر بھی گئے اور ابہام بھی چھوڑ گئے۔ یہ سوال آپ وزیر داخلہ سے کیجئے، کیونکہ یہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور یہی فرمایا ہے، تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں کہ اس کی مضمرات کیا ہیں۔